کام سے خارج ہے۔ کتنی پیاری بات کرتے ہیں، کتنے میٹھے انداز سے لف اور آل۔ آئین کمالات صفحہ نمبر 35 از مرزا بشیر الدین محمود ابن مرزا غلام قادیانی صاحب۔ کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود یعنی مرزا غلام قادیانی صاحب کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود یعنی مرزا غلام قادیانی صاحب کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر و دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ لف اور آل۔ اب لف اور آل کے اور میننگز آگے چلتے ہیں۔ انجام آتم زمینہ انجام آتم روحانی خزائن جلد نمبر 11 اس کے پیج نمبر 309 کے اوپر لکھتے ہیں مرزا صاحب، کیونکہ یہ یعنی کہ مولانا احمد اللہ امرتسری، مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا محمد حسین بٹالوی جھوٹے ہیں اور کتوں کی طرح جھوٹ کا مردار کھا رہے ہیں، اور تمام مخالفوں کا منہ کالا ہوا، اور مخالفوں مکذبوں پر وہ لعنت پڑی جو اب دم نہیں مار سکتی۔ کتنی میٹھی زبان، کتنی میٹھی رائٹنگ۔ واقعی میں مرزا صاحب کے گلے میں جو سلطان القلم کا جو کنٹھا ڈالا گیا ہے، یا ان کے سر پہ جو سلطان القلم کا صحرا سجایا گیا ہے، جس نے بھی سجایا بالکل فرسٹ کلاس سجایا، کیونکہ آگے یہ صحرا اور وسیع ہوتا جائے گا۔ لف اور آل انجام آتم زمینہ انجام آتم روحانی خزائن جلد نمبر 11۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں مگر اب تک بعض بے ایمان اور اندھے مولوی اور خبیث طبعی عیسائی اس آفتاب ظہور حق سے منکر ہیں۔ یہاں پر جو الفاظ خبیث طبعی استعمال ہوا ہے، یہ غالباً قادیانی حضرات کے ہاں کوئی گالی تو نہیں ہے، البتہ حدیث ضرور ہے۔ لف اور آل ہے جی، اس کو گالی نہ کہیں، یہ حدیث ہے۔ پھر انجام آتم میں روحانی خزائن جلد نمبر 11 میں مرزا صاحب فرما رہے ہیں نا اہل مولویوں کا ظلم انتہا سے گزر گیا۔ بعض خبیث طبع مولوی جو یہودیت کا خمیرہ اپنے اندر رکھتے ہیں۔ پھر مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ مگر یہ دل کے مجذوم اور اسلام کے دشمن یہ نہیں سمجھتے، دنیا میں سب جانداروں سے زیادہ پلید اور کراہت کے لائق خنزیر ہے، مگر خنزیر سے زیادہ پلید وہ لوگ ہیں۔ بتائیں کتنی پیاری بات بول رہے ہوں، کتنے ادب سے جو ہے نا مرزا صاحب فرما رہے ہیں۔ اور خنزیر کہنا جو ہے کسی کو قادیانی مذہب میں کوئی گالی میں شمار تو نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تو حدیث ہے مرزا صاحب کی۔ اے مردار خور مولویوں اور گندی روحوں، تم پر افسوس اے اندھیرے کے کیڑوں۔ یہ جو الفاظ ہیں مرزا صاحب کے، یہ سلطان القلم کے الفاظ ہیں، ان کو برائے کرم نیگیٹو پہلو سے نہ دیکھیے گا۔ یہ سنہری حروف ہیں یہ قادیانیت کی ہسٹری کے، کیونکہ کوئی معمولی انسان کے ہاتھ سے لکھے ہوئے نہیں، یہ سپر نبی کے الفاظ ہیں اور ان کی احادیث مبارکہ ہیں۔ پھر انجام آتم میں ہی روحانی خزائن جلد نمبر 11 میں مرزا صاحب فرما رہے ہیں بعض جاہل سجادہ نشین اور فقیری اور مولویت کے شتر مرغ الہام کے معارف کو سنتے ہی جلد بول اٹھتے ہیں کہ یہ کچھ حقیقت نہیں، یہ جہالہ کی غلطیاں ہیں کہ جو قلت تدبیر سے ان کے نفس امارہ پر محیط ہو رہی ہیں۔ مرزا صاحب فرما رہے ہیں یہ جہالہ کی غلطیاں ہیں۔ اب اس سے مجھے ایک ریفرنس یاد آیا ہے کہ مرزا صاحب ایک جگہ فرماتے ہیں جب مجھ پہ کوئی وحی آتی ہے تو میں اس کی جو ہے کریکشن یا اس کی تردید کے لیے اپنے ایک دوست کے پاس بھیجتا ہوں، پھر وہ اس کے اندر جو ہے میری غلطیاں نکال کے پھر وہ مجھے واپسی بھیج دیتے ہیں، پھر وہ میں چھپوا دیتا ہوں۔ اور پھر نفس امارہ پر محیط ہو رہی ہے، نفس امارہ والا جو معاملہ ہے، اگر کوئی قادیانی دوست اس نفس امارہ کی ٹرانسلیشن کر دے اور اس ٹرانسلیشن سے مرزا صاحب کی سیرت مبارکہ کو ملا تو پھر نفس امارہ کی جو دھجیاں اڑیں گی وہ سب کے سامنے آئیں گی۔ لیکن جی لف اور آل انجام آتم ایسے ہی ان بدبخت مولویوں نے علم تو پڑھا مگر عقل اب تک نزدیک نہیں آئی۔ انجام آتم روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 295 مرزا صاحب نے کیا عظیم فرمایا کہ ایسا ہی ان بدبخت مولویوں نے علم تو پڑھا مگر عقل اب تک نزدیک نہیں آئی۔ اب واقعی میں بات سوچنے والی ہے کہ ان مولویوں نے علم تو پڑھا مگر عقل قریب نہیں آئی۔ اگر ان کے پاس عقل ہوتی تو ان کو پتا نہ ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بچے ہیں، کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں۔ یہ تو شکر ہے مرزا صاحب کا کہ مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 بیٹے ہوئے اور تقریباً 12 بیٹیاں۔ یہ سلطان القلم، یہ مرزا صاحب کا علم
علم کا عروج ہے کہ مرزا صاحب نے ایسی بات ہم کو بتائی جو کہ کسی مولوی نے، کسی صحابی نے، کسی محدث نے آج تک ہم کو نہیں بتا سکا وہ. تو مرزا صاحب نے فرمائی کہ 11 بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پیدا ہوئے اور 11 کے 11 وفات پا گئے، اور ان مولویوں نے آج تک صرف ہمیں 3 بتایا. ہم کو احسان مند ہونا چاہیے مرزا صاحب کا کہ کتنا وسیع علم تھا مرزا صاحب کا، کیونکہ مرزا صاحب بھی بولتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اور ان کی غلامی کی نسبت سے ہی ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں گم ہو کے مجھے یہ عہدہ ملا. مرزا صاحب نے ہی ہم کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 بیٹے تھے. پھر آگے مرزا صاحب کا فرمان عظیم چل رہا ہے. ابھی علماء اور فقراء کے دل تاریک ہو گئے ہیں. ظاہر سی بات ہے ان کے دل تاریک ہو گئے، جبھی تو انہوں نے آج تک نہیں بتایا کہ کیا معاملات تھے. مگر ہمارے وہ علماء اور فقراء جو شمس العلماء اور بدر العرفا کہلاتے ہیں، وہ آج تک اپنے کسوف و خسوف میں گرفتار ہیں. صحیح بولا مرزا صاحب نے. اس پہ مجھے کسوف و خسوف پہ مرزا صاحب کا وہ یاد آ رہا ہے جہاں وہ نماز کی تعریف خصوص سے کرتے ہیں، اور اس کو میں گارنٹیڈ کہہ سکتا ہوں کہ وہ کوئی قادیانی نے اپنی بہن بیٹی سے پڑھوائے. میں نہیں سمجھتا ایسا ہو سکتا ہے، ناممکن والی بات ہے. چلیں آگے چلیں، فی الحال ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لف اور آل والا ٹاپک ہے، پیار محبت والا. انجام آتم روحانی خزائن جلد نمبر 11. اور نفاق زدہ یہودی سیرت مولوی سخت ذلیل ہو گئے. اب ذلیل ہو گئے، یہ ذلیل جو ورڈ ہے یہ بھی گالی نہیں ہے. باطل پرست بطالوی جو محمد حسین کہلاتا ہے شریک غالب اور اعداء ہے، لیکن اس ہندو زادے یعنی مولانا سعد اللہ صاحب کی خباثت فطری سب سے بڑھ کر ہے. جو خباثت ہے اس کو بھی آپ نگیٹو پہلو پہ نہیں لے کے جائیے گا، کیونکہ یہ کوئی گالی نہیں ہے، یہ بھی مرزا صاحب کی حدیث ہے، اور مرزا صاحب نے چونکہ اس کو ادا کیا، اس کو کر کے دکھایا، وہ سنت بھی ہو گئی. بعض بدذات مولوی منہ سے اقرار نہ کریں. یہ جو اس میں ورڈ استعمال ہو رہا ہے نا، بدذات، خباثت اور دوسرے ورڈز ہیں جو غیر مناسب ہیں خیر ہمارے لیے، لیکن قادیانی حضرات کے لیے تو حدیث کا درجہ ہے. ایک کتاب ہے اس کا نام ہے ضیاء الحق روحانی خزائن جلد نمبر 9 کا ابھی ہے، اس کے صفحہ نمبر 698 پہ 698 مرزا صاحب فرما رہے ہیں اس جگہ ابو لہب سے مراد شیخ محمد حسین بٹالوی ہیں. ابھی ابو لہب ایک انسان تھا، گالی تھوڑی ہے. اگر میں یہاں پر جو ہے خلیفہ اول حکیم نور الدین صاحب کو ابو لہب کہہ دوں تو گالی تھوڑی ہوگی، یہ تو ان کے لیے بالکل وہی شان ہوگی جو کہ مرزا صاحب کی شان ہے. یہ اندھے مولوی اور جاہل اخبار نویس تو دیوانے درندوں کی طرح اپنے ہی گھر کے مسمار کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. ان کو یعنی کہ عیسائیوں نیک سمجھنا نہایت پلید طبع انسان کا کام ہے. عیسائیوں کو نیک سمجھنا نہایت پلید طبع انسان کا کام ہے. تو بھائی یہاں پر بڑی تشویش ہو رہی ہے مجھے کہ مرزا صاحب کیا کہہ گئے ہیں، جبکہ مرزا صاحب تو حکومت برطانیہ کے لیے اتنے بڑے بڑے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ اپنی ایک کتاب کے اندر یہ بھی کہہ بیٹھے ہیں کہ میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام کے 2 حصے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور دوسری اس حکومت یعنی حکومت برطانیہ کی اطاعت جس نے ظالموں کے ہاتھ سے ہمیں پناہ دی ہو، اور وہ حکومت برطانیہ ہے. اور یہاں پر مرزا صاحب انہی حکومت کے پیادوں کو فرما رہے ہیں کہ نیک سمجھنا پلید طبع انسان کا کام ہے، اور دوسری دفعہ ملکہ برطانیہ کے لیے مرزا صاحب جو ہے لائبریریاں بھر رہے ہیں ان کی شان میں مکتوبات لکھ کے. پھر اسی ضیاء الحق کے اندر مرزا صاحب فرمایا ہمارے مخالف مولویوں اسی طرح مرقوم ہے بھائی کی ایمانداری کو بھی ذرا ترازو میں رکھ کر وزن کر لو کہ ایک عیسائی کے بد یہی جھوٹ کو سچ کر کے ظاہر کرنا اور پادریوں کے ہاں کے ساتھ ہاں ملانا اور اسلام کا دعویٰ کر کے نصرانیت کا حامی ہونا، کیا یہ نیک بختوں کا کام ہے یا ان کا جو آخری زمانے کے دین فروش ہیں؟ کیا مرزا صاحب نے بات بولی ہے. مرزا صاحب بولے ہاں میں ہاں ملانا، نصرانیت کا حامی ہونا، کیا یہ نیک بختوں کا کام ہے. تو آگے 2 ریفرنس میں نے دیے ہوئے ہیں جو کہ بہت جلد آپ کے سامنے آئیں گے، حکومت برطانیہ کے لیے ہیں، جو کہ حکومت برطانیہ میرے خیال سے تو ایک عیسائی حکومت ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ حکومت برطانیہ جو تھی انگریزوں کی وہ عیسائی حکومت تھی، یہودی حکومت تھی، ہندوانی حکومت تھی یا مسلم حکومت تھی، اتنی کیا تھی. چلو جو بھی تھی، اے شریر مولویوں اور ان کے چیلوں اور غزنی کے ناپاک سکھوں. یہ بھی گالی نہیں سمجھنا یار دوستوں، یہ گالی نہیں ہے. پھر ضیاء الحق کے اندر ہی مرزا صاحب
فرما رہے ہیں کہ افسوس کہ ہمارے بعض مولویوں اس سے مفہوم ہے اور ان کے نالائق چیلوں نے جو نام کے مسلمان تھے اس جگہ اپنی فطرتی بدذاتی سے بار بار حق کی تکذیب کی۔ کسے؟ بدذاتی، یہ گالی نہیں ہے، پھر بتا رہا ہوں، اس کو بھی گالی نہیں کہتے، یہ مرزا صاحب کی حدیث ہے۔ اور اسلام کے مخالفت میں یہ سیاہ دل اور شریر مولوی عیسائیوں سے کچھ کم نہ